نبی نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، میری آل، میری اطرت۔ میرے بعد اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو پھر تمہیں علی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور آقا نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اور جانتے ہو مولائے کائنات کے علم کا معاملہ کیا تھا؟ مولائے کائنات کی زندگی کیا تھی؟ مولا علی وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اور صحابی یہ جملے نہیں ادا کرتا تھا جو مولا علی ادا کرتے تھے۔ اور وہ کیا جملے تھے کہ مولا علی لوگوں سے برسرے منبر کہتے تھے، اے لوگوں تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں علی قرآن سے جواب دوں گا۔ وجہ یہ کہ علی قرآن کے بہت بڑے عالم کا نام ہے، علی قرآن کے بہت بڑے حافظ کا نام ہے، علی قرآن کے بہت بڑے قاری کا نام ہے۔ اور اگر سرکار نظمی کی زبان سے کہوں تو بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں، بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں۔ ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے۔ اور پھر مولائے کائنات خود فرماتے، اے لوگوں قرآن کی ہر آیت کو میں جانتا ہوں، وہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی یا رات میں، صبح نازل ہوئی یا شام میں، گھر میں نازل ہوئی یا سفر میں، میدان میں نازل ہوئی یا اونچے پہاڑیوں پر، اور صبح کے وقت نازل ہوئی یا رات کے اندھیرے میں۔ مولا علی فرماتے میں ہر آیت کو جانتا ہوں۔ جانتے ہو آقا فرماتے ہیں اللہ نے قضا کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے 9 حصے علی جانتا ہے، ایک حصے کا علم دنیا والوں کو دیا۔ وجہ کیا ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے بعد اگر تمہیں ہدایت پر رہنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت۔ اب علی کے بعد امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی وہ علم ہے مولا امام حسن کا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قضیہ پیش ہوا تھا عمر فاروق اعظم کے دربار میں، اور وہ قضیہ ایسا تھا کہ ایک شخص مقتول کے پاس پایا گیا، اور پھر اس نے خود اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ تو اب پوچھا گیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو سپرد کر کے ایک بے قصور کی جان بچا لی، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو مولا حسن کرم اللہ وجہہ، مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے بھی چھوڑ دیا جائے۔ پوچھا گیا دلیل، کہا دلیل قرآن ہے، دلیل قرآن ہے۔ کہا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ دیکھیں ایک طرف قرآن، دوسری طرف امام حسن مجتبی، اور پھر قرآن پڑھنے والے منبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے درگاہوں پہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے خانقاہوں میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے درسگاہوں میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے منبر پہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے محراب میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ اور عیدین میں قرآن پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی قرآن پڑھتے ہیں اس وقت قرآن پڑھتے ہیں جب جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوتا ہے۔ لیکن سنو، اہل بیت کا ایک جواب وہ بھی ہے کہ اس نے اس وقت قرآن پڑھا جب اس کا جسم الگ ہو گیا تھا اور سر نیزے کی نوک پہ تھا، اس وقت بھی اس کی زبان پہ سورہ یاسین کی تلاوت جاری۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی امام حسین ہے جن
جنہیں شہید کربلا کہتے ہیں. یہ وہی حسین ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہا. کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا بھی تم نے دیکھا ہے؟ کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا بھی تم نے دیکھا ہے؟ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ چکا ہے لیکن زبان پہ قرآن جاری ہے. گویا میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بعد قرآن کے دامن کو نہ چھوڑنا، حسین کے دامن کو نہ چھوڑنا. اور پھر امام حسین مجتبیٰ کے بعد حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. آج میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں چند لمحوں میں امام جعفر صادق کے حوالے سے اور پھر ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کے پہلو ملتے ہیں، اصلاح کے پہلو ملتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق کون ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ میرے نبی نے پردہ فرمانے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. حضور نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا، بوسہ دیا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا اے جابر بن عبداللہ سن، یہ میرا بیٹا حسین ہے. حسین، اور حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. کیا ہوگا؟ علی ہوگا. اور جب قیامت برپا ہوگی تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے محشریوں، اے اہل محشر، وہ دیکھو سید العابدین کھڑا ہو رہا ہے، سید العابدین آ رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی پکارنے والا سید العابدین کو پکارے گا تو حسین کا بیٹا علی کھڑا ہو جائے گا. ارے ہم کتنی بھی عبادت کریں، ہم عابد بن سکتے ہیں، لیکن سید العابدین کا لقب میرے آقا نے زین العابدین حضرت علی اوسط کو عطا فرمایا. یہ وہی علی ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے، باقی امام حسین کے سارے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اور قسم خدا کی یہ بھی صدقہ ہے بی بی زینب کا، یہ کرم ہے بی بی زینب کا، اور یہ قیامت تک آنے والے حسینی سادات پر احسان ہے بی بی زینب کا کہ بی بی زینب نے کربلا میں بھی حضرت زین العابدین کو قتل ہونے سے بچایا، راستے میں بھی قتل ہونے سے بچایا، ابن زیاد کے سامنے بھی شہید ہونے سے بچایا، اور یزید کے دربار دمشق میں بھی شہید ہونے سے بچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر زین العابدین شہید ہو جاتے تو پھر سلسلے حسینی سادات رک جاتا، پھر دنیا میں صرف حسنی سادات رہ جاتے. لیکن اے زینب تیری عظمتوں پہ قربان کہ تیری وجہ سے آج پوری دنیا میں حسینی سادات کا بول بالا ہے، پوری دنیا میں حسینی سادات کا بول بالا ہے. اور سیدہ زینب کے بارے میں بھی، اس لیے کہ میری بہنیں یہاں موجود ہیں، میں عرض کروں گا اے میری بہنوں ادھر ادھر مت دیکھو، یہاں وہاں مت جاؤ. تمہارے لیے رول ماڈل سیدہ زینب کی زندگی ہے، ان کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی. سبحان اللہ. پردہ کرو، پردہ، پردے میں رہو، پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، بے پردہ مت رہو. اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جب قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرے گی تو عالم یہ ہوگا کہ پکارنے والا پکارے گا اے اہل محشر، اے محشر کے رہنے والے لوگ،
اے محشر میں موجود لوگ اپنی گردنیں جھکا لو, اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اس لیے کہ اب 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ بنت محمد پل صراط سے پار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہزار جھرمٹ؟ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ پل صراط سے پار ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مولا سیدہ 70,000 جھرمٹ حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط پار کر رہی ہے, تو جو بی بی 70,000 حوروں کے بیچ میں ہے تو یقیناً وہ بی بی تو پردے میں ہی ہوگی. اس بی بی کے پردے کا کیا عالم اور اس بی بی کے پردے کا کیا بیان. لیکن مولا 70,000 حوروں کے بیچ میں سیدہ کے رہنے کے باوجود تو سارے محشر والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ گردن نیچی کرو, آنکھیں جھکا لو. مولا بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آئی. جواب ملے گا, بندے یہ میرے محبوب کی بیٹی ہے, یہ سیدۃ النساء ہے, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور اس نے اپنی پوری زندگی پردے میں گزاری, اس نے اپنی پوری زندگی حیا میں گزاری, اس نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری کہ سورج نے بھی اس کے سر کا بال نہ دیکھا, چاند نے بھی اس کے سر کا بال نہ دیکھا, اس کے آنچل کو مہر و ماہ نے نہیں دیکھا, بلکہ جب یہ دفن ہوئی تو رات کے اندھیرے میں ہوئی تاکہ کسی مرد کا سایہ بھی اس کی ناش پر نہ پڑے. اے لوگوں, جب کوئی بی بی اتنے پردے کی پابند ہوتی ہے تو اللہ قیامت کے دن اس بی بی کی عزت پورے محشر والوں سے کرواتا نظر آتا ہے. آج جو عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے پردے کو پھینک دیا, ہم نے حیا کی چادر اتار دی, ہم نے معاذ اللہ بے پردگی اختیار کر لی. سر پہ دوپٹہ نہیں, سر پہ چادر نہیں, بدن پہ چادر نہیں, ساڑی پہن کر آدھا بدن ننگا دکھا کر کے غیر مردوں سے ہنس کر کے بات کرتی ہو. ذرا سوچو تو صحیح, قیامت کے میدان میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ جانتے ہو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب میرے رسول نے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے, تو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی تھی, ابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھے. اس سے بڑھ کر عورت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آج عورتوں کا حال کیا ہے, اور بالخصوص اس علاقے میں برقعے کا رواج نہیں, پردے کا رواج نہیں, شادی بیاہ ہو یا پھر نہانے کا معاملہ ہو یا کپڑے دھونے کا معاملہ ہو یا برتن دھونے کا معاملہ ہو, گاؤں میں جہاں ہینڈ پمپ ہے وہیں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, جہاں کنواں ہو وہیں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, اور معاذ اللہ 5-6 عورتیں وہیں پر نہاتی بھی نظر آتی ہیں, وہیں کپڑے دھوتے بھی نظر آتی ہیں. اور پھر آپ جانتے ہو میرے نبی فرماتے جب ایک عورت گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانکتا ہے. پھر بہت سارے شیطان صفت جوان چھپ کر کے عورتوں کو دیکھتے ہیں, چھپ کر کے عورتوں کا نظارہ کرتے ہیں, لذت گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اے میری بہنوں, خدا کے لیے جانتی ہو تمہارے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر مکے شریف بھی جاؤ تو مکے میں کعبے کے سامنے نماز پڑھنے سے بھی افضل نماز وہ ہے جو تم اپنی ہوٹل میں ادا کرو. مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز ادا کرے, اپنے ہوٹل میں نماز ادا کرے. ہاں
اگر مسجد نبوی میں آنا ہے تو حضور کے روضے کی زیارت کے لیے بس، نماز کے لیے اور کعبے میں طواف کے لیے یہ ارکان ادا کرتے ہیں۔ باقی عورت کی افضل نماز وہی ہے جو اس کے کمرے میں ادا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں غالباً حضرت ام سلمہ اور ایک اور بیوی موجود تھی، ایک نابینا صحابی تھی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے کہ حضور کی موجودگی میں جنہوں نے اذان بھی دی ہے اور امامت بھی کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے خود انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ وہ نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں آنے کی اجازت مانگنے لگے، گھر میں 3 میرے نبی موجود ہیں، حضور کی 2 بیویاں موجود ہیں۔ جب انہوں نے اجازت مانگی تو میرے نبی نے اپنی بیویوں سے حکم دیا کہ پردہ کرو، پردہ کرو۔ اللہ اکبر۔ بیویاں عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، نابینا سے کیسا پردہ؟ بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے نا، بھائی کوئی اندھا آدمی سامنے کھڑا ہے تو وہ ہمیں کیا دیکھ سکے گا؟ اس کو ہم کیا نظر آئے گا؟ وہ ہے ہی اندھا۔ ان کا سوال جینین تھا، درست تھا، جائز تھا۔ سرکار سے عرض کرتی یا رسول اللہ وہ نابینا ہے اور نابینا سے کیسے پردہ؟ وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں پاتے، ان سے کیسا پردہ؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ اندھے ہیں، کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم تو دیکھتی ہو نا، تم تو نظر رکھتی ہو نا۔ اور یاد رکھے بہار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے یہ نقل کیا ہے کہ جس طریقے سے شہوت کے ساتھ کسی مرد کو کسی عورت کی طرف دیکھنا حرام اور گناہ ہے، اسی طریقے سے شہوت کے ساتھ اور بری نیت کے ساتھ کسی عورت کو بھی کسی مرد کو دیکھنا گناہ اور حرام ہے۔ آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ گناہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورت جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ اے عورتوں، تمہیں بھی اپنے بدن کو چھپانا ہوگا، تمہیں بھی پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ بدلو سسٹم، 4 دیواری کے اندر جو کرنا ہے وہ کرو، تمہارا بدن کسی کو نظر نہ آئے۔ اور تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے معزز بنتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بہت بڑا بزنس بمبئی میں موجود ہے اور پتہ نہیں دنیا کے کس کس بڑے بڑے شہر میں موجود ہے، لیکن آج بھی گھر کی عورتوں کا حال وہی ہے کہ وہ چوراہے پر آ کر کے پبلک کے سامنے ہینڈ پمپ پہ نہاتی نظر آتی ہے۔ خدا کے لیے اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ سیدہ زینب نے کربلا کے میدان میں بھی پردہ ترک نہیں کیا تھا۔ آج ہم اپنے گھروں میں پردے کو ترک کرتی ہیں۔ اے میری بہنوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو، پردے کی پابندی کرو، ورنہ یاد رکھو یہ جو عورت ہے، عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ جلتا ہوا دیکھا، سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ اے اللہ کی بندیوں، کیا تمہیں اپنے بدن پہ رحم نہیں آتا؟ کیا تمہیں اپنے جسم پہ رحم نہیں آتا؟ ارے بدن کا وہ حصہ جسے غیر محرم نے چھوا ہو وہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ خدا را فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بنو، سیدہ زینب کی کنیز بنو۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ زینب کے حوالے سے، اور حسن اتفاق ہو کہ 15 تاریخ کو سیدہ زینب کے بھی وصال کا دن۔ سنو سیدہ زینب کیا ہے، میں ان کی منقبت پڑھ رہا ہوں۔ سیدہ زینب کا مقام کیا ہے؟ اگر علی کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا ہے تو سیدہ زینب کو دیکھ لو۔
فاطمہ کی حیا دیکھنا ہے تو سیدہ زینب کو دیکھ لو، بے شک فاطمہ کا وقار دیکھنا ہے تو سیدہ زینب کو دیکھ لو۔ بلکہ اگر سیدہ زینب کی تقریر کوئی سنے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ زینب نہیں ہے، یہ علی بول رہا ہے، علی سبحان اللہ سبحان اللہ علی بول رہا ہے۔ آپ کو معلوم زینب کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظ ہے زینب میں، دو لفظ ہے، ایک زین اور ایک اب۔ زین کا مطلب ہوتا ہے زینت اور اب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں باپ۔ کیا مطلب؟ زینب کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زینت کا نام زینب ہے، علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں آواز آئے گی سید العابدین، اس وقت امام زین العابدین کھڑے ہوئے، پھر آقا نے فرمایا اے جابر اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہو، تو اس سے ملاقات کرے اور اسے میرا سلام پہنچانا۔ سبحان اللہ حضور وصال فرما گئے 70 سال بعد حضرت جابر کی ملاقات امام محمد سے ہوئی، سبحان اللہ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضور کا سلام پہنچایا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلام پہنچایا۔ اور سنو، یہ سلام جسے پہنچایا جا رہا ہے نا، یہی جعفر صادق کے والد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج دنیا کو جو علم کی خیرات ملی ہے، واللہ باللہ تاللہ للہ، یہ علم جس کو ملا ہے یہ اہل بیت کے دروازے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کون نعمان؟ کون ابو حنیفہ؟ وہ ابو حنیفہ کہ میرے آقا نے فرمایا فارس کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ایسا ہوگا کہ اگر علم سریا پر ہوگا تو وہ وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اشارت النص ہے حدیث۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، لیکن سنو وہ نعمان کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال امام جعفر اور امام محمد باقر کے ساتھ نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، ہلاک۔ گویا پوری دنیا کے حنفیوں کو یہ مزاج دیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے حنفیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ابو حنیفہ کے پاس ہے یہ جعفر صادق کا صدقہ ہے، یہ جعفر صادق کا صدقہ ہے۔ اور سنو، صرف ابو حنیفہ نہیں ہے شاگرد امام جعفر صادق کے، ابو الاسود بھی شاگرد ہے، ایوب سجستانی بھی شاگرد ہے، سفیان بن عینیہ بھی شاگرد ہے، حضرت ابن شریح بھی شاگرد ہے، اور سفیان ثوری بھی شاگرد ہے، مالک بن انس بھی شاگرد ہے، اور بہت سارے صاحب، بہت سارے ہیں جو آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ اور ایک نام تو ایسا ہے کہ آپ سنو گے تو دل سے سبحان اللہ کہو، جنہیں دنیا جابر بن حیان کے نام سے یاد کرتی ہے، دا ماسٹر آف کیمسٹری، امام الکیمیاء، امام الفزکس، علم جفر کے مالک، جفر کے امام، علم کیمیاء، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ علم جفر کے بانی مولا علی ہے، اور علم جفر کے ماہر حضرت جعفر ہے، اور علم جفر چونکہ ولیوں کا علم ہے اس لیے جو اس علم کو حاصل کرے گا وہ کبھی خطا پر آ ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت
मजमूअत फतावा रज़विया में लिखा है इल्म जफर के बारे में। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपको मालूम है मौला अली के बाद अगर किसी ने ये ऐलान किया कि ऐ लोगों, मुझसे जो पूछना है पूछ लो, इसलिए कि जब मैं ना मिलूं और जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो फिर मेरे जैसी हदीस बयान करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये इमाम जाफर सादिक का कौल है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में मौजूद है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, लोगों पूछ लो जो पूछना है। ये कोई मजाक की बात है? जो पूछना है। अली आपकी ज़हानत पे कुर्बान, और ए अली के बेटे इमाम जाफर आपकी ज़हानत पे कुर्बान। इसलिए कि इन दोनों के बाद अब तक कोई आलम में तीसरा बता दो जो ये ऐलान किया। ये ऐलान हर किसी के बस का सौदा नहीं है। ये ऐलान वही कर सकता है जिसे रब ने इल्मे ज़ाहिर भी दिया हो, इल्मे बातिन भी दिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि कुरान के ज़ाहिरी माना को भी अली जानते हैं और कुरान के बातनी माना को भी अली जानते हैं। और इमाम जाफर सादिक खुद फरमाते हैं कि कुछ उलूम तो वो है कि जो हमें अपनी माँ की दूध से मिला है, हमें खून से मिला है, खून रसूल से मिला है। और कुछ इल्म तो वो है जो सहीफ़े फातिमा से हमको मिला है। ये इल्म सफीना की बात नहीं हो रही है, ये इल्म सीना की बात हो रही है। यहाँ आकर कुछ लोग भटक जाते हैं। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है फकत जाहिर, फकत इतना तेरे मेरे पीने में। और वो आंखों ही आंखों से मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैं खौर को पीने की। आज ये जो पूरी दुनिया में केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ना हो, फिजिक्स का सब्जेक्ट ना हो, इल्म जफर ना हो, इल्म रमल ना हो। लेकिन जानते हो इन तमाम उलूम के बानी दुनिया जाबिर बिन हय्यान को जानती है। और जाबिर बिन हय्यान कहते हैं, ऐ लोगों, मैं कायनात में उस उस्ताद से मैंने पढ़ा है कि जिस उस्ताद को कायनात की हर चीज का इल्म देकर खुदा ने भेजा था। वो जाफर सादिक के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं जाफर सादिक के 500 रसायल तो ऐसे हैं कि जिन रसायल को खुद मैंने जमा किया। 500 रसायल, 500 रसायल। मैं उनकी करामात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके फजाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके इल्म की बात कर रहा हूं। इल्म जाफर सादिक कि आपके शागिर्द जाबिर बिन हय्यान है तरतूसी। और आज पूरी दुनिया हैरान है जाबिर बिन हय्यान के इस कारनामे पर। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई। सिर्फ आप इमामुल कीमिया या इमामुल तबीयत नहीं थे, बल्कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। और इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े साइंटिस्ट कि मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने एक जुमला कहा कि औरतों को चाहिए कि अपने दूध पीते बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाया जाए। सुन रहे हैं या नहीं आप? आज फकीह कहेगा यार इसका फिका से कोई लेना देना नहीं। इमाम शाफी से सवाल हुआ था कि बच्चे को माँ दाईं तरफ सुलाए सोते वक्त या बाईं तरफ सुलाए।
تو امام شافعی نے کہا فقہ اس کے بارے میں عام ہے، چاہے دائیں سلائے یا بائیں سلائے، لیکن جعفر صادق کا یہ قول ہلکا نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال بعد، بلکہ ان کے زمانے سے اگر گنے تو 1300 سال بعد دنیا نے اس قول پہ ریسرچ کیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک عورت کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ 1 منٹ میں 72 ٹائمز دھڑکتی ہے، 1 منٹ میں، اور اگر 72 ٹائمز سے اوپر ہو جائے تو بھی بچے کی زندگی کو خطرہ ہے، اور 72 سے نیچے ہو جائے تب بھی بچے کو خطرہ ہے۔ اور اگر کوئی بچہ صحت مند رہنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جب اسے کانچ میں رکھتے ہیں تو وہ کانچ میں صرف یوں ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو ہارٹ بیٹ کی ایک ٹیون ہوتی ہے وہ ٹیون بھی اس کانچ میں بجائی جاتی ہے، جسے سن کر کے بچے کو سکون ملتا ہے۔ آج دنیا اس چیز کو مان رہی ہے کہ اگر دائیں طرف سلائے تو وہ ہارٹ بیٹ کی آواز بچے کو نہیں آئے گی، لیکن چونکہ 9 مہینے اس بچے نے ماں کی پیٹ میں گزارا، جب وہ پیٹ میں تھا تو روزانہ ماں کی ہارٹ بیٹ، ماں کے دل کے دھڑکنے کی آواز بچے کے کانوں میں جاتی تھی تو بچہ یوزڈ ٹو ہو گیا۔ لیکن اب اگر ماں بچے کو دائیں طرف سلائے گی یا دور سلائے گی تو وہ آواز بچے کو نہیں آئے گی، بچہ بے چین ہوگا، بچہ بیمار ہوگا، بچہ کمزور ہوگا، بچہ مضطرب ہوگا۔ قربان امام جعفر کے علم پر سائنس آج بتا رہی ہے، جعفر صادق نے 1300 سال پہلے بتا دیا کہ ماں اپنے بیٹے کو بائیں طرف سلائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت۔ یہ علم کی بات کر رہا ہوں، علم سائنس۔ اور سنو، عبد الملک بن مروان جو حاکم شام تھا، مروان کا بیٹا عبد الملک ایک مرتبہ قدریہ سلسلے کے